نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو جب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجلس میں ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت کیسے ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی کسی شخص کی غیبت کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک اس آدمی کی جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے جا کے معافی نہیں مانگ لیتا، اس وقت تک غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے کہ اس غیبت کے اندر معافی کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ مانگنے کے ساتھ ساتھ اس بندے سے جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے، تب جا کے غیبت کا گناہ معاف ہوگا۔ اور اس کے سخت اور زنا سے زیادہ سخت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زنا تو کبھی کبھار، لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ یہ بڑا بھی ہے اور بہت زیادہ عام ہے کہ اکثر لوگوں کو اس میں مبتلا دیکھا جاتا ہے کہ کیا مرد اور کیا عورتیں غیبت پہ غیبت، جہاں دو چار مرد بیٹھ گئے، جہاں عورتیں بیٹھ گئیں، وہاں کسی نہ کسی شخص کی غیبت کرنا شروع کر دیتی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تبصرے اور دوسروں کے بارے میں غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو غیبت کا گناہ بڑا بھی ہے اور عام بھی ہے کہ اس کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اور جب کوئی گناہ بڑا ہو اور پھر بہت زیادہ کیا جائے، کثرت سے کیا جائے، تو اس کی وجہ سے اس کی قباحت اور اس کی برائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زنا کو تو ہم گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور بڑے مزے لے کر دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں کو گرم کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کر لیتے ہیں، کسی کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کریں اور دوسروں کے خلاف باتیں کرنا اور دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور دوسروں کے خلاف لوگوں کی مجلسیں گرم کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس سے مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے اور آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی غیبت نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کرتے ہیں، ہم تو غیبت نہیں کرتے۔ تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک ایسی فعل کو، ایک ایسے کام کو، ایک ایسی برائی کو بیان کیا جائے جو اگلے شخص کے اندر جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے اندر وہ برائی پائی جائے تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی برائی بیان کی جائے کہ جو اگلے آدمی کے اندر پائی ہی نہیں جاتی تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ بہتان ہے اور یہ غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، بہتان اور دیگر تمام طرح کی برائیوں سے بچ کر نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔